اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں جماعت کے پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، آج ہم محمد عمر نور الہی کا لکھا ہوا ڈرامہ بور کے لڈو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو چند ایک اقتباسات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، امید ہے کہ آپ غور سے اس کو سنو گے اور زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش بھی کرو گے۔ تو آئیے چلیے بچوں، ہم اس ڈرامے کو پڑھنے جائیں۔ اس ڈرامے کا نام ہے بور کے لڈو۔ ڈرامے میں جو کام کرنے والے افراد ہیں، ایک ہوتا ہے اس میں لکڑہارا، یعنی ایک بیوقوف مرد۔ لکڑہارے کی بیوی ہوتی ہے، وہ بھی ایک بد مزاج عورت ہوتی ہے۔ ایک بوڑھا۔ یہ تین اس میں کردار ہیں اس ڈرامے میں۔ تو آئیے بچوں، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ لکڑہارے کے پاس ایک جھونپڑی ہوتی ہے۔ جھونپڑی میں چٹائی بچھی ہوتی ہے، اور اسی جھونپڑی میں ایک طرف ایک چارپائی ہوتی ہے۔ کونے میں اس جھونپڑی کے مٹی کی ہنڈیاں یعنی اوپر نیچے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور لکڑہارے کی جو بیوی ہوتی ہے وہ جھاڑو دے رہی ہے اس جھونپڑی میں اپنی، اور اسی اثنا میں لکڑہارا آتا ہے۔ لکڑہارے کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا ہوتا ہے اور ہاتھ میں کلہاڑی ہوتی ہے۔ تو جو ہی لکڑہارا اپنی جھونپڑی میں پہنچتا ہے تو بیوی پر جو ہی اس کی نظر پڑتی ہے تو کہتا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ صفائی؟ تمہاری یہ صفائی تو کسی روز میرے گھر کا فرش اکھاڑ کر رہے گی۔ بیوی بولی، ناشکرا کہیں کا، میری جیسی سگڑ بیوی کسی اور کو مل جاتی تو پاؤں دو دو کر پیار کرتا۔ پیر پر جھاڑو مارتی ہے، ہٹو یہاں سے، کیچڑ بھرے پیر لا کر میری صفائی غارت کر دی۔ لکڑہارا بگڑ کر گٹھا پھینک دیتا ہے۔ ارے نکٹو! لکڑہارا، مجھے کیوں غصہ دلایا تھا؟ اب اس سے آف ہی اٹھاؤ۔ بیوی بولی، میں اٹھاؤں؟ میری اٹھائی جوتی قیامت تک یہیں پڑا رہے میری بھلا سے۔ یہ کہو آج اتنی جلد کیسے ہو گئی؟ لکڑہارا، مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ سورج سے پوچھو جو آج جلدی ڈوب گیا۔ کل کہتی تھیں دیر سے آیا۔ ہو سکتا ہے کہ کل سورج اپنے گھر کا راستہ بھول گیا ہو، آج جلدی کی شکایت ہے۔ یہ بھی میاں سورج ہی کی مہربانی ہوگی، جلدی گھر بھاگ گئے ہوں گے۔ سورج کی باتیں، سورج ہی جانے۔ کمر تھام کر چارپائی پر بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ کھانے کو لاؤ، کیا پکایا ہے آج؟
بیوی بولی پکاتی کیا تمہارا سر؟ جو لوگ کام پر سے اتنی جلدی گھر بھاگ آتے ہیں ان کے یہاں خاک دھول پکا کرتی ہے، پیسے دیے نہیں اور کھانا مانگنے کو آن موجود ہوئے۔ لکڑہار جو کماتا ہوں وہ لا کر تمہاری جھولی میں ڈال دیتا ہوں، اور کیا چاہتی ہو؟ جنگل میں پیسے تو اگتے نہیں کہ بہت سے توڑ لایا کروں۔ بیوی محنت کرو تو جنگل میں ہی پیسے اگنے لگیں، محنت کرو تو جنگل میں ہی پیسے اگنے لگیں، مگر تم جیسے کام چور تو سونے کی کان سے بھی خالی ہاتھ آتے ہیں۔ لکڑہارا آج میں نے 3 درخت کاٹے تھے، مگر کیچڑ اس قدر تھی کہ جھومن چھکڑا نہ لا سکا۔ لکڑی شہر میں نہ پہنچ سکی، مجھے پیسے کہاں سے ملتے؟ ہاں، آج جنگل میں ایک عجیب بات ہوئی۔ کانپ کر میں ڈر کے مارے کانپ اٹھا۔ بیوی ڈر گئے؟ خدا جھوٹ نہ بلوائے، پونے 3 گز کے انسان اور ڈر گئی؟ بچے ہی تو ہو، بیچا بھی دکھائی دے گا۔ لکڑہارا کسی کی بات تو سن لیا کرو، معلوم ہے وہاں کیا ہو رہا تھا۔ اور درخت باتیں کر رہے تھے۔ ایک درخت نے تو مجھ سے کئی باتیں کی۔ بیوی درخت بول رہی تھی؟ اب جھوٹ کو کیا کہوں، کہیں بھنگ تو نہیں پی آئے ہو؟ کہیں بھنگ تو نہیں پی آئے آج؟ لکڑہارا برگد کا ایک بڑا سا درخت ہے، کئی دن ہوئے میں نے اس سے کاٹنے کے لیے چھانٹا تھا۔ یہ درخت ایسے گھنے جنگل میں کھڑا ہے کہ وہاں دن کے وقت بھی رات رہتی ہے۔ آج میں نے اسے کاٹنے کے لیے کلہاڑی اٹھائی تو ایک ڈراؤنی آواز سے جنگل گونج اٹھا، اور میرے کان میں یہ الفاظ پڑے، مجھے نہ کاٹو، میں تمہیں انعام دوں گا۔ بیوی بولی پھر تم نے کیا کیا؟ لکڑہارا کرتا کیا، ایسا بھاگا کہ یہاں آ کر دھم لیا۔ بیوی اور انعام؟ لکڑہارا انعام گیا چولہے میں، جان بچی تو لاکھوں پائے، تم اسی پر شکر کرو کہ تمہارا سہاگ قائم رہا۔ رانڈ ہوتے ہوتے بچ گئے۔ بیوی میں نے جنگلوں کی بڑی بڑی انوکھی کہانیاں سنی ہیں۔ ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے ایک بارات آ کر بیٹھی، درخت کا تنا پھٹا اور سارے باراتی اس میں سما گئے۔ اس طرح کوئی آدمی ایک درخت سے مسواک کاٹنے لگا، درخت سے لمبے لمبے سیاہ بالوں والے ہاتھ نکلے اور اس سے گھسیٹ لے گئے۔ آج تک اس کا کچھ پتہ نہیں لگا۔ اللہ بخشے میرے چچا کہتی تھی۔ بیوی بات کاٹ کر اور ماتھے پر ہاتھ مار کر، جھوٹے کے منہ میں خاک، خدا جانے کن کن لپاڑیوں میں بیٹھتے ہو، بے سر پیر کی اڑانے لگے ہو۔ لکڑہارا تم گھر کی بیٹھنے والی جنگلوں بنوں کو کیا جانو، میں نے اپنی کانوں سے درختوں کی باتیں سنی۔
بعض دفعہ تو وہ ہنسا بھی کرتے ہیں. خیر اب یہ کہو کہ کچھ کھانے کو بھی ہے یا نہیں؟ بیوی: اس گھر میں کھانا کہاں جس کا مالک جنگل میں درختوں کی باتوں سے دل بہلاتا ہوتا. میں تو اس گھڑی کو کوستی ہوں جب ماں باپ نے تمہارے پلے باندھ دیا تھا. میرے جیسے سگڑ کے لیے تو کوئی ایسا گھر چاہیے تھا جہاں ہزاروں روپے، سینکڑوں نوکر، گاڑی گھوڑے اور کپڑوں کے صندوق ہوتے. لکڑہارا: میں بھی تم سے شادی کر کے پچھتا رہا ہوں. مجھے تو ایسی بیوی چاہیے تھی جو میرے لیے اچھے اچھے کھانے پکاتی، تمہاری طرح ہر وقت جھاڑو لیے نہ پھرا کرتی. پھر میرا امیر ہونا، گاڑی گھوڑا رکھنا، خوبصورت کپڑے خریدنا کیا مشکل تھا؟ بیوی: اچھا میں تو منحوس ہوں تم سے، خدا سمجھے میں نے بھی تمہیں بیوی پر ظلم کرنے کا مزاج نہ چکھایا تو کہنا. سمجھا کیا ہے تم نے؟ بس اگر اب تم نے مجھ سے بات کی تو تم جانو. لکڑہارا: مجھے کتے نے کاٹا ہے کہ تم سے بات کروں گا. تم نے بولنا چھوڑ دیا تو سمجھو میرے تو مزے ہو گئے. واللہ میرے تو مزے ہو گئے. خوشی کے مارے ناچنے لگتا ہے. بیوی ضبط کرتے ہوئے: مگر پھر بھی زیادہ دیر تک چپ نہیں رہ سکتی. یہ لکڑیاں تو اٹھا لیتے. لکڑہارا: پڑی رہیں، میں تو کبھی نہ اٹھاؤں گا. بیوی: اچھی بات، میری بلا سے چاہو تو سارے گھر کو دیا سلائی دکھا دوں. اسی اثنا میں کوئی دروازے کی زنجیر ہلاتا ہے. کون ہے؟ لکڑہارا: مہندی تو نہیں لگی پاؤں میں، جا کر دیکھ لو انہیں کون زنجیر ہلا رہا ہے دروازے پر. بیوی: میں کیوں جاؤں؟ یہ تمہارا کام ہے، میں اپنے تمام کام کر چکی ہوں. لکڑہارا: میں تھکا ہوا ہوں، میں یہاں سے نہیں ہلنے کا. اسی اثنا میں پھر زنجیر ہلائی جاتی ہے. بیوی بولی: اٹھو گے یا نہیں؟ لکڑہارا: ہرگز نہیں. بیوی: تو پھر جو کوئی آیا ہے صبح تک کھڑا رہے، میں بھی نہیں جاؤں گی. پھر زنجیر ہلتی ہے مگر میاں بیوی دونوں بت بنے بیٹھے رہے. آخر ایک آواز آتی ہے. آواز: کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، میں لکڑہارے کے لیے انعام لایا ہوں. دونوں چونک کر، انعام کی بات سن کر چونک گئے. دونوں اٹھ کر دروازے کی طرف اب دوڑ پڑتے ہیں اور ایک چھوٹے سے بوڑھے آدمی کو ساتھ لے کر آتے ہیں جو سر سے پیر تک سبز کپڑے پہنے ہوئے ہے. بیوی ماتھے پر دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں رکھ کر: حضور میری بندگی. لکڑہارا: غریب کھانے پر بڑی مہربانی فرمائی. بیوی چارپائی کی طرف اشارہ کر کے: تشریف رکھیے، آپ کی کیا خاطر کروں؟ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے. لکڑہارا: اس کے علاوہ جو کچھ ہے حاضر ہے. بوڑھا: آپ کی عنایت. میں انسانوں کے گھروں میں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتا، میں جنگلی ہوں.
اور مجھے شام سے پہلے جنگل میں پہنچنا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس نیک آدمی نے آج میرے ایک پرانے دوست پر بڑی مہربانی کی ہے، اس کے عوض میں اسے انعام دینے آیا ہوں۔ تو بوڑھا جیب سے ایک کاغذ نکالتا ہے اور آنکھوں پر اینک لگا کر اسے پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بیوی: خدایا تیرا شکر، میں خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ لکڑہار: کیوں؟ میں نہیں کہتا تھا۔ پیر مرد: ہریاول کے بادشاہ کا حکم ہے کہ آپ کے منہ مانگی 3 مرادیں پوری کی جائیں۔ بیوی: 3 مرادیں؟ میں تو خوشی کے مارے پاگل ہو جاؤں گی۔ اب تو دنیا جہاں کا روپیہ، کپڑے اور گاڑیاں مجھے مل جائیں گی، پہلے میں کیا مانگوں؟ لکڑہارا: کھانا۔ بوڑھا: انعام آپ کے خاوند کو ملا ہے، اس لیے جو مراد وہ مانگے گا وہ ملے گی۔ بیوی: مگر میرا خاوند تو ٹھہرا بیوقوف۔ لکڑہارا: بیوقوف ہوں تو بیوقوفی صحیح، مگر حکم اب میرا ہی چلے گا۔ مونچھوں پر تاؤ دیتا ہے۔ بیوی: منہ دو رکھو، جو میں کہوں گی وہی تمہیں کرنا ہوگا۔ لکڑہارا: میرا دل تو یہ مراد مانگنا چاہتا ہے کہ تم سے میرا پیچھا چھوٹ جائے۔ بیوی جھاڑو اٹھا لیتی ہے۔ بوڑھا: ٹھہریے، جلدی نہ کیجیے، جلدی کا کام شیطان کا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ پہلے بات کو تولے پھر بولے۔ جھٹ پٹ مراد مانگنا اچھا نہیں۔ ایک ہی چیز ہے جس کی آپ دونوں کو سخت ضرورت ہے۔ سوچیے اور پھر سوچیے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اب رخصت چاہتا ہوں۔ یاد رکھے، صرف ایک ہی چیز حاصل کرنے کے قابل ہے، وہی مانگیے، وہی مانگیے، وہی مانگیے۔ یہ کہتے کہتے یہ پیر مرد شخص لکڑہارے کی جھونپڑی سے رخصت ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج یہاں تک ہم نے اس ڈرامے کو پڑھا، کل اس سے آگے پڑھیں گے، تو دیجیے مجھے تب تک اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔